آپ فرماتے میں نے ایک روز حضرت امام اعظم سے کہا میں نے آپ سے زیادہ کوئی جود و سخا کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت امام اعظم نے سنا، فرمایا تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے شیخ حماد کو نہیں دیکھا۔ اگر تو میرے شیخ حماد کو دیکھ لیتا تو یہ بات کبھی نہ کہتا۔ وہ امام اعظم سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے۔ یہ ہیں حضرت امام اعظم کا کردار۔ علماء فرماتے کہ ایک مرتبہ امام اعظم بازار سے گزر رہے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور وہ چھپ گیا۔ آپ اس کے قریب گئے، اس کو باہر نکالا، اس سے چھپنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ سے کچھ قرضہ لیا ہے اور مدت ہو گئی ہے، میں آپ کا قرضہ نہیں دے پا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ حضرت امام اعظم نے جب یہ سنا آپ کو ترس آ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جاؤ، میں اللہ کی رضا کے لیے آج اپنا سارا قرضہ تم سے معاف کرتا ہوں۔ اپنا سارا قرضہ آپ نے معاف فرما دیا۔ یہ ہے کردار امام اعظم کا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کردار کے پاک باز تھے، وہیں اللہ کی عبادت اور ریاضت میں بھی کامل اور اکمل تھے۔ چنانچہ علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایسا اس وجہ سے ہوا، ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کے بارے میں کہا یہ وہ انسان ہے کہ جو ساری رات جا کر اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم کو حیا آ گئی۔ آپ نے فرمایا اب یوں کرنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کے کہے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ یہاں ایک مورخ ہیں شیخ شبلی نعمانی، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ روایت عقل کے منافی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک کوئی شخص عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہے؟ دیکھو میں اور آپ بڑے معمولی مسلمان ہیں، جب یہ جاگنے والی راتیں آتی ہیں، شب قدر، شب برات وغیرہ، تو ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو عشاء کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور اسی وضو سے ساری رات عبادت کر کے فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ ہے یا نہیں ایسا؟ اکثر لوگ اس طرح کے ہیں ہمارے درمیان۔ اب آپ سوچیں کہ ایک معمولی مسلمان کا یہ حال ہے کہ وہ عشاء کی نماز سے فجر پڑھ سکتا ہے، تو امام اعظم جو اس امت کے امام ہیں، امام اعظم ہیں، وہ کیوں نہیں یہ کام کر سکتے؟ پھر علماء فرماتے کہ ان کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے، اور کسی کے گمراہ ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ وہ اس امت کے ائمہ اور صلحاء کو اپنی عقل اور اپنی عادات اور اطوار پر قیاس کرنے لگے۔ مثلا امام بخاری پر اس بات کا اتفاق ہے کہ آپ کو 3 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی۔ اس دور میں ایسا کوئی ملے گا جس کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہو؟ ایک حدیث یاد کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا۔ تو اب اگر ہم ان کو اپنے اوپر قیاس کرنے لگے تو کس طرح سے معاملہ چلے گا؟ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط نامی 30 جلدوں پر ایک کتاب املا کرائی، بغیر کسی کتاب کا مطالعہ کی۔ یہ تو حال تھا ان علماء کے علم و فضل کا کہ اللہ نے ان کو علم میں ایسی مہارت عطا فرمائی تھی، اس جیسی مہارت اللہ نے آج کے لوگوں کو دی۔ تو اگر ہم ان لوگوں کو اپنے اوپر قیاس کرنا شروع کر دیں کہ ہم جو کام نہیں کر سکتے وہ پیچھے والے مسلمان بھی نہیں کر سکتے تھے، تو پھر معاملہ یہیں گڑبڑ ہو جائے گا۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اللہ نے ان کو کرامت عطا فرمائی تھی کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں 40 سال تک پڑھتے رہے۔ یہ ہے آپ کی عبادت کا عالم۔ امام اعظم کو اللہ نے زہد و تقوی بھی کامل عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ امام اعظم کا حال یہ تھا کہ آپ کسی بھی کام پر نہ تو وظیفہ لیتے تھے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی تحفہ قبول فرماتے۔ یہ ہے آپ کے زہد کا عالم۔ اور آپ کے تقوی کا کیا عالم ہے؟ آپ کا تجارت میں شریک ایک شخص تھا، آپ نے اس کو کچھ تھان دیے فروخت کرنے کے لیے۔ اس میں ایک تھان ایسا تھا کہ جو عیب دار تھا۔ آپ نے اس کو کہا کہ جب تم اس کو فروخت کرو تو خریدار کو اس کا عیب بتا کے فروخت کرنا۔ وہ چلا گیا، جا کے تجارت میں مشغول ہو گیا، اور اسی دوران وہ اس بات کو بتانا بھول گیا۔ حضرت امام اعظم کو خبر پہنچی کہ اس نے عیب دار چیز کو بغیر بتائے فروخت کر دیا ہے۔ غور کرو، حضرت امام اعظم نے اس سارے مال کے 30,000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ ایسا کامل تقویٰ تھا۔
آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شبے والا مال ان کی ملکیت میں آ جائے، لہذا آپ نے 30,000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اس لیے کہ وہ جو عیب دار چیز گئی ہے تو اس کی جانب سے بھی کہ جو شخص خرید کے لے گیا اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جائے۔ یہ ہے تقوی کا عالم۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعی ہیں، بس آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس پر بہت سے شواہد علماء نے بیان کی، چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو کہ خود شافعی المذہب ہیں، انہوں نے لکھا کہ امام اعظم کے زمانے میں بصرہ کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، جن کا وصال 93 یا 95 ہجری میں ہوا ہے۔ 80 ہجری میں امام اعظم کی ولادت ہوئی اور 95 ہجری میں اگر حضرت انس بن مالک کا وصال ہوتا ہے تو کم سے کم 15 سال عمر ہوتی ہے امام اعظم کی۔ تو امام اعظم بصرہ آیا جایا کرتے تھے۔ فرماتے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امام اعظم بصرہ جائیں اور حضرت انس بن مالک سے ملاقات نہ کریں؟ بھائی اگر میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں اور مجھے پتہ چلے کہ حرم شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی صحابی موجود ہیں تو میں ان سے ملاقات نہ کروں تو مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ تو جب بصرہ جا رہے ہیں تو حضرت انس بن مالک سے نہ ملے؟ علماء فرماتے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ حضرت امام اعظم تابعین میں سے ہوئے۔ چنانچہ خود امام اعظم فرماتے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں نے اپنے والد حضرت ثابت بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہاں پر ایک شیخ فانی موجود ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان یہ صاحب کون ہیں کہ جن کے گرد لوگ جمع ہو رہے ہیں؟ آپ کے والد ماجد نے فرمایا بیٹا یہ رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث بن جزن ہیں اور لوگ ان کے گرد اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی حدیث بیان کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اعظم نے 16 سال